اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار تمام مومنین اور مومنات کے جو بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں، مشکلیں سب دور کرے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 17، رکوع نمبر 17 تلاوت کریں گے، اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، علیکا آپ کے اوپر، کا سیگا حضور کی طرف لوٹ رہا ہے، علیکا تجھ پر یعنی آپ کے اوپر، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، اس کی یعنی اللہ کی رحمت، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ایک گروہ نے ان میں سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یُضِلُّوکَ کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، یُضِلُّوکَ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کو غلطی میں ڈال دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ اور نہیں ضرر پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر یعنی کہ حضور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ اللہ ماں کا آپ کو سکھا دیا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، یعنی آپ کو سکھا دیا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل عظیم ہے، فضل عظیم بہت بڑا فضل ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں، نجوا کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں اچھے سے کہ ان کی جو اکثر سرگوشیاں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقات او معروف سوائے ان لوگوں کے جو حکم دے صدقہ دینے کا یا نیک کام کا، صدقات صدقہ دینے کا، معروف نیک کام، معروف نیکی کو، اور اصلاح بین الناس یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، بین الناس انسانوں کے لوگوں کے درمیان، اصلاح کرانے کا، صلح کرانے کا، ومن یفعل یعنی کہ سوائے ان نیک کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ان کو آتا تھا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو شخص یہ کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نؤتیہ ہم اس کو دیں گے، ہم اس کو عطا فرمائیں گے، اجرا عظیم بہت بڑا اجر، اللہ کہتا ہے ہم اس کو بہت بڑا اجر یعنی صلہ یعنی بدلہ اس کا ہم اس کو عطا فرمائیں گے، ومن یشاقق الرسول اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی اس کے بعد بھی کہ اس کے لیے ہدایت کی جو راہ تھی، له الہدی اس کے لیے ہدایت کی جو راہ تھی وہ روشن ہو گئی، ویتبع غیر سبیل
المؤمنین، اور اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، تو ہم اللہ کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ یعنی کہ ان کے پاس ہدایت کا رستہ بھی آ گیا تھا، وہ جو ہدایت کی راہ تھی وہ بھی ان کے اوپر روشن ہو گئی تھی، تو پھر بھی وہ اللہ کے رسول کی جو مخالفت کرے گا اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے، یعنی یتبع، وہ اتباع کرے، وہ پیروی کرے ایسے رستے کی جو مسلمانوں کی راہ سے بالکل الگ ہے، تو اللہ فرماتا ہے نو ولی ہی، تو پھر تو ہم پھرنے دیں گے، نو ولی ہی ہم پھرنے دیں گے، ماتا واللہ، اسے جدھر وہ خود پھرا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ استغفر اللہ، جب یہ جہنم کی بات آیا کرے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کیا کریں۔ سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 17، اس کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فضل و کرم اور عنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب بندے، اس خاص واقعے میں جس میں قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص تیمہ نے اپنے ہمسائے قتادہ کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زریں اور آٹے کی بوری چرا لی تھی، یہ سارا جو واقعہ ہے رکوع نمبر 16، جو سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 16 گزرا ہے، اس کے اندر یہ واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، ہم نے بیان کیا اس کے اندر۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو لے کر کے آگے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ جو تیمہ نے اپنے ہمسائے قتادہ کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زریں چوری کر لی تھی اور آٹے کی بوری چرا لی تھی اور ایک یہودی زید کے ہاں جا کر رکھا آیا تھا، تو یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 113 میں فرما رہا ہے کہ اگر ہمیشہ کی طرح اللہ کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہوتا تو انہوں نے، یعنی جو قبیلہ بنی ظفر کے لوگوں نے، تو ایک غلط فیصلہ آپ سے کرانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے ہے، تو وہ کیسے آپ کو غلط راستے کے اوپر ڈال سکتے ہیں؟ ہاں البتہ انہوں نے ایسا خیال کر کے اپنا ہی بگاڑا ہے، اپنا ہی ستیہ ناش کیا ہے، انہوں نے سوائے اپنے نفس کے کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص عنایات کا ذکر فرما دیا کہ آپ کو کتاب اور حکمت دی اور آپ کو جملہ امور کا علم عطا فرمایا جن کا پہلے آپ کو علم نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو احادیث کی کتاب صحیح ہے اس میں حضرت ابو زیاد عمر بن اخطب سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں۔ پوری حدیث آپ سب کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ ابو زید عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور تشریف فرما ہو کر پھر خطبہ شروع کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہو کر اپنا خطبہ جاری فرمایا اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ اس طویل خطبے میں جو صبح سے شام تک جاری رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ پہلے گزر چکا تھا اس کی بھی خبر دی اور جو کچھ ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی، یعنی ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی۔ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ زیادہ یاد ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار صحیح احادیث ہیں جن سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وسیع کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے مشہور قصیدہ بردہ شریف میں حقیقت کا اظہار فرمایا تھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض پیش کی تھی کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے بحر بے کراں کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام واجب الاحترام، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بے پایہ علوم سے نوازا، ان کا ذکر قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آپ کو ملے گا جن کے پڑھنے اور سمجھنے سے آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، راحت نصیب ہوگی۔ خصوصاً اس کا ذکر آپ سب کو سورۃ النمل کی آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 میں بھی ملے گا، اور
सूरत अलम नशरा में भी ये ज़िक्र मिलेगा। आयत के आखिर में ये जो आयत 113 है सूरत अल-निसा की, इसमें कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने की है कि जिस ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो तो उस ज़ात के अलूम व मारिफ़ का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। बेशक, बेशक। आयत नंबर 114 में लफ्ज़ नजवाहुम, नजवा का लफ्ज़ आया। ये नजवा का मतलब ये है कि दो आदमी जब दूसरे लोगों से अलग थलग होकर बातें करते हैं तो यकीनन वो सरगोशियों में बातें करते हैं, तो इसलिए इसको नजवा कहते हैं। यह मसदर है और सरगोशी करने वाली जमात पर भी इसका इतलाक़ होता है। इसके साथ ही आगे मारूफ़ का लफ्ज़ आया है। मारूफ़ का लफ्ज़ हर नेकी को शामिल है, हर नेक अमल को, हर नेकी को। और दो नाराज़ आदमियों में सुलह कराना अगरचे मारूफ़ के ज़िमन में भी आ गया था, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नज़र इसको मुस्तक़िलन अलहदा ज़िक्र फ़रमाया। आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो लोगों के दरमियान सुलह कराते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अजर अज़ीम की बिशारत है। बहुत बड़े अजर की अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जो दो लोगों के दरमियान में इस्लाह फरमाते हैं, उनकी इस्लाह फरमाते हैं, उनके दरमियान में सुलह कराते हैं। आयत नंबर 114 में भी और 115 में भी जो ये जो 114 और 115 है ना, ये दोनों आयत उस चोर के मुतल्लिक़ की जिसको अल्लाह ताला ने ख़ाइन भी कहकर पुकारा था, तैमा बिन उबैरा के मुतल्लिक़ की नाज़िल हुई हैं। अब आयत 115 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे रसूल की जो मुखालफत करेगा, फिर हम भी उसे उसी तरफ को ही फेर देंगे जिधर वो खुद फिरा है। इस आयत से ये साबित हुआ है कि इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत और इजमाई उम्मत की मुखालफत से इंसान तौफीक इलाही से भी महरूम हो जाता है और शैतान के हाथ में महज एक खिलौना बन के रह जाता है। और ये जो शैतान है ना, वो फिर जिसे चाहता है उसे तिगनी का नाच नचाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस शैतान से और इस शैतान मरदूद के चेलों से हम सबको महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको अपना और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार ही रखे और हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सिर्फ अतात नसीब हो और अल्लाह ताला उन अहकामात की हमें इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए जिनको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमेशा दुआ करती होती हूँ और करती रहती हूँ तमाम मोमिनात के लिए और कुल बीमारों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए मैं हमेशा डेली दुआ गो रहती हूँ। आप सबसे छोटी सी एक गुजारिश है कि जब भी आप अपना नेट ऑन करें और नेट के ऊपर मुख्तलिफ और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो चैनल है कुरान हमारी ज़िंदगी, इसको भी ज़रूर आप देखा कीजिए, सुना कीजिए, सब्सक्राइब किया करें, इसका बेल आइकन दबा दिया करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबका भला करे और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।